الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہتے ہو وہاں کھاؤ، وہاں سے کھاؤ، اور تم بستی کے دروازے میں جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور تم حطہ کہتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں کو، اور ہم احسان کرنے والے کو مزید عطا کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی 58 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کیا جائے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو داخل ہونے کا حکم ہے یہ کونی حکم ہے اور شرعی حکم بھی ہے، کیونکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ شرعی حکم ہوا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے یہ کونی اعتبار سے بھی ایک حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ انہیں اس میں داخل ہونا ہے، تو وہ داخل ہوں گے کونی اعتبار سے، لیکن ان کو داخل ہونے کے لیے کس طرح کہا گیا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ بستی کون سی تھی جس میں بنی اسرائیل کو یا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس اس سے کہا گیا، وہاں پر داخل ہونے کے لیے کہا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ یہ سورہ المائدہ کی 21 نمبر کی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس زمین پر داخل ہو جاؤ جو بہت ہی مقدس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اسی کو قریہ یہاں پر کہا گیا ہے، لیکن یہ بیت المقدس ہے جہاں پہ انہیں داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ قریہ جو ہے عربی زبان میں ایسے شہر کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ جا کر رہتے ہوں۔ قریہ کا اصل معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اور قریہ کو بستی اس لیے کہتے ہیں، قریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جمع کری ہوتی۔ کوئی بھی ایک علاقہ اس کے کہتے ہیں یہ بستی ہے، یہ قریہ ہے، شہر ہے، تو اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ قریہ قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو یہ چونکہ انسانوں کے ایک مجمع کو جمع کی ہوتی ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں، اس لیے اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے قریہ کو یہ کہا ہے کہ جو چھوٹا گاؤں ہوتا ہے اس کو بستی کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قریہ جو ہے اس میں نہ چھوٹا نہ بڑا بلکہ سب کو قریہ ہی کہا گیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مدینہ اس شہر کو کہا جاتا ہے جو بڑا ہو، اور قریہ اس شہر کو کہا جاتا ہے جو چھوٹا ہو۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ کہا گیا فَكُلُوا مِنْهَا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم اس بستی سے، اس شہر سے جو چاہتے ہو یا جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ۔ تو یہاں کھانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ حکم مباح کے لیے، یعنی اس بستی سے فائدہ اٹھانا اور یہاں کی چیزوں کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے، ہم اسے جائز قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حیث شئتم، جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ، یعنی اس شہر میں جس جگہ بھی تم رہنا چاہتے ہو، چاہے بیچ شہر میں رہنا چاہتے ہو وہاں پر آپ فائدہ اٹھاؤ، کنارے رہنا چاہتے ہو کنارے رہو، یا پھر جس جگہ رہنا چاہتے ہو اطراف میں رہنا چاہتے ہو تو بہرحال وہاں جا کے کھاؤ۔ اور پھر فرمایا رغدن،
رغد کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ کھاؤ، اور اس کے بعد کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا اور کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں، کوئی آ کے تمہیں ڈسٹرب کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا۔ پھر فرمایا وادخلوا الباب، تم دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ دروازے میں داخل ہونے کا مطلب جو قریہ کا دروازہ ہے، بستی کا جو دروازہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے کے دور میں جو شہر ہوا کرتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ اس میں پورا شہر آباد ہوتا اور جگہ جگہ اس میں بڑے بڑے گیٹ ہوا کرتے تھے، دروازے ہوتے تھے۔ پورا شہر جو ہے دیواروں سے کیا ہوتا تھا؟ گھرا ہوا ہوتا تھا، حفاظت کے لیے ہوتا تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے اور نکلنے کے لیے کہ باہر کے لوگ اندر داخل ہو جائیں اور اندر والے باہر نکلیں تو اس کے لیے بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ تم جب گیٹ میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اس کا معنی یہ نہیں سجدہ کرتے ہوئے کیسے انسان داخل ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جب داخل ہو جانا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی سجدہ کرنا جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے مالا مال کر کے اور بہت ساری مصیبتوں سے نکال کے تمہیں اب ایک نئی بستی، ایک شہر دیا، لہذا شکر کرتے ہوئے اس کے سجدہ کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے سجدہ کرتے ہوئے آدمی کیسے داخل ہوگا کہ سجدے کی پوزیشن میں داخل ہو، ایسا نہیں۔ پھر فرمایا وقولوا حطۃ، جاتے ہوئے کیا کہنا؟ حطہ کہنا۔ حطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اوپر جو بوجھ ہے اس کو تو اتار دے، یہ حطہ کا مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہم مغفرت ہمیں عطا کر۔ تو یہ ہے داخل ہوتے ہوئے دو کام کرنا، ایک تو فعلی کام کرنا ہے وہ ہے سجدہ کرنا، اور ایک زبان سے تمہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے نغفر لکم، تو میں تمہیں بخش دوں گا، مغفرت دوں گا۔ مغفرت کس کو کہا جاتا ہے؟ مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو چھپا دینا اور اس کے بعد جو ہے اسے معاف بھی کر دینا۔ یعنی اگر تم نے اس طرح کی چیزیں کی تو تمہارے گناہوں کو جب بدلہ دیا جائے گا تو چھپا دیا جائے گا، بتایا نہیں جائے گا، کسی کو دکھایا نہیں جائے گا، اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی معاف کر دی جائے گی۔ نغفر لکم اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور مغفرت کا جو لفظ ہے ہم جو سنتے ہیں، مغفرت معاف کر دینا، بخش دینا، یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ مغفر سے بنا ہوا ہے۔ مغفر کس کو کہا جاتا ہے؟ مغفر جنگ میں سروں پر جو جنگی آلات ہوتے تھے پہننے کے لیے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا؟ دو بات ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ وہ چھپا لیتا تھا، جو لوہے کا وہ ہوتا تھا وہ چھپا لیتا تھا، اور دوسرا وہ بچانے کا کام کرتا تھا، دشمنوں سے چھپ جاتا ہے انسان اس کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے سر اور جسم کا جو حصہ ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتا تھا؟ بچانے کا کام کرتا تھا۔ یعنی کوئی اگر کسی نے تیر چلایا یا کسی نے تلوار سے وار کی تو اس سے وہ بچ جاتا تھا۔ تو یہ جو دو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہی مغفرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک معنی اس میں کیا ہے؟ چھپا لیتا ہے یہ۔ تو ایسی مغفرت اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے، دنیا میں بھی تو چھپا لے، اس سے رسوائی اور ذلت نہ ہمیں حاصل ہو، اور اصل جو ہے مغفرت قیامت کے دن ہے کہ سب کے سامنے میرے جو کرتوت ہے، میرے جو گناہ ہے وہ سامنے نہ آئے۔ تو اللہ ایسے کہ مغفرت اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی جو سزا ہے اس سے میں بچ جاؤں، بچا لیے مجھ کو، یہ مغفرت اگر مجھے دے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی جو سزا ہے اس سے میں بچ جاؤں گا۔ تو دو معنی جو دنیا میں جو انسان پہنتا ہے اس کے اندر جو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی کو اصل مغفرت کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے اگر معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو علماء نے یہ کہا کہ خود بھی یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ کریے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، آپ کے ساتھ کسی نے اگر غلط کیا ہے اور وہ معافی چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے، اس کی غلطی کو چھپا دے، اور اگر آپ کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کو وہ بدلہ نہ لے اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، میں مغفرت دے دوں گا۔ اور کس چیز کی مغفرت؟ خطایاکم، جو تم نے خطائیں کی ہیں۔ دیکھیے دو چیزوں ہے گناہ۔ خطیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اور خطا اس کو کہتے ہیں وہ گناہ جو انسان بغیر کسی کی قصد کے اس سے ہو جاتا ہے، یعنی اس کی چاہت نہیں تھی، اس نے ارادہ اور جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، نہیں معلوم تھا پھر کر بیٹھا، یا غلطی سے ہو گیا، اس کی وہ نیت نہیں تھی، وہ ارادہ نہیں تھا، اس کو خطا کہتے ہیں۔
اور خطیہ جو یہاں پر آیا ہے نغفر لکم خطایاکم، یہ خطیہ کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ تو یہ دونوں گناہوں کو ہم دیکھیے سورہ البقرہ کی آخری جو آیات ہے 286 نمبر کی آیت، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا ان گناہوں میں اگر ہم نے کوئی بھول ہو گئی ہم سے، او اخطانا یا ہم نے کوئی خطا کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو مزید عطا کرتے۔ اب یہ احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے ان سے کیے دو عمل پر۔ ایک عمل یہ تھا کہ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا، اور اپنی زبان سے یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی کوئی نعمت ملے، نئی نعمت جس کو ہم کہا جاتا ہے، سجدے شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی معافی کا بھی مانگنے چاہیے کہ گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تو نے مجھے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔